أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان میں دعوت دیتا ہوں ممبئی سے تشریف لائے ہوئے مہمان خطیب فضل الشیخ عطی اللہ مدنی حفظہ اللہ کو، جن کا موضوع خطابت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ فضل الشیخ عطی اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، معزز بزرگوں اور ہم عمر نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ موضوع خطابت ہوگا کلمہ طیبہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ محترم حاضرین، صلب موضوع میں براہ راست دخول سے پہلے ہم یہ بات جانیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک بندے مومن کے حق میں کم مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ اس روئے زمین پہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ، سچے اللہ کی عبادت کی جائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی جماعت اور کوئی ایسی گروہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی عبادت کی جائے، رب العالمین کے مقابلے میں اس کے سامنے رکوع اور سجود کیے جائیں، رب العالمین کے مقابلے میں اس سے منتیں مانگی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العالمین، فرشتے اور اہل علم یہ تینوں مل کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس روئے زمین پہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب حکمت والے کے علاوہ اس روئے زمین پہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ، سچے اللہ کی عبادت کی جائے۔ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ کائنات کا سب سے باطل نظریہ اور جرم عظیم ہے۔ محترم حاضرین، کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، ایک نفی لا الہ اور دوسرا اثبات الا اللہ۔ نفی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ رب العالمین کے علاوہ ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے۔ نفی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ثابت کرنے سے پہلے ان معبودان باطلہ کا انکار کرے جن کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان کی عبادت اور ان کی پوجا اور پاٹ کی جاتی ہے۔ اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ الوہیت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر گروہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھیجی اور سارے کے سارے نبیوں کو اسی بات کا پیغام دیا، اسی بات کی تعلیم دی، اسی بات کا حکم دیا کہ تم روئے زمین پہ جا کے اپنے قوم کے ذہن و دماغ میں اس بات کو اچھی طریقے سے ڈال دو کہ اس روئے زمین پہ میرے علاوہ ان کا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اس روئے زمین پہ میرے علاوہ ان کی منتوں کو پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بات کو ہی ختم نہیں کیا،
بات کو یہیں پہ ختم نہیں کیا بلکہ کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، ایک اللہ کے سامنے رکوع سجود کرتے ہو، ایک اللہ کو مشکل کشا مانتے ہو تو یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ علماء اکرام کہتے ہیں طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ اس روئے زمین پہ جس کی عبادت کی جائے، رب العالمین کے علاوہ اس روئے زمین پہ جس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، رب العالمین کے علاوہ اس روئے زمین پہ جس کو اولاد دینے کا حق سمجھا جائے، وہ طاغوت ہیں، اور ان کا انکار کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنوں میں یہی معنی اور مفہوم ہے۔ محترم حاضرین، موضوع خطابت ہے کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ بندوں پر سب سے پہلا اور آخری واجب یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی کریم آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کتنی عظیم بات کہہ رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے حبیب، اے میرے خلیل، آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو ڈال لیجئے کہ اس زمین پہ تمہارا میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، میرے مقابلے میں کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ملت اسلامیہ کی بنیاد اور دین اسلام کی اساس ہے۔ کلمہ طیبہ یہ ساری کلمات میں سب سے اعلیٰ اور عظیم کلمہ ہے۔ ہر عبادت کی جڑ اور بنیاد یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی تفسیر و توضیح کے لیے رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین بنائی۔ یہی ایک کلمہ طیبہ ہے جس کے عوض اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو دم سے وجود بخشی۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کے لیے دیوان اور صحیفے بنائے گئے، جنت کو مزین اور آستہ کیا گیا، جہنم کو بھڑکایا گیا۔ یہی کلمہ طیبہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ یہی کلمہ طیبہ ہے جس کی طرف ساری رسولوں نے مخلوق خدا کو بلایا۔ ساری رسولوں کی دعوت کا خلاصہ اور مغز یہی کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی کریم، ہم نے آپ سے پہلے اس روئے زمین پہ جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سارے لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دی، سارے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ میرے علاوہ ان کا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، میرے علاوہ انہیں کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، میرے علاوہ ان کی مشکلات کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ ان کی بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ فاعبدونی، تو تم لوگ صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو سربلندی عطا کرتے ہیں۔ اسی کلمے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیا جن لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا، یا سمجھا تو مگر اس کے تقاضوں پر پورے نہیں اترے۔ یہی کلمہ طیبہ ہے جس کے ذریعے ایک موحد کو، توحید پرست کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور کل بروز قیامت اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہی کلمہ طیبہ ہے جس کے ذریعے رسولوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، تم لوگ اچھی طریقے سے سن لو، میں تمہیں دنیا میں بے مقصد نہیں بھیج رہا ہوں۔ اگر میں نبی بنا کر، رسول بنا کر، اپنا قاصد اور پیغمبر بنا کر میں تمہیں اس زمین پر بھیج رہا ہوں تو میرا ہدف یہ ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ تم جا کے اس زمین پر اعلان کر دو انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ ان کا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، میرے علاوہ ان کا کوئی پالنہار اور پروردگار نہیں ہے۔ فاتقونی، تو تم لوگ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ اگر کسی قوم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا، کسی قوم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم سے کھلواڑ کیا، رب العالمین کی الوہیت سے ذرہ برابر سمجھوتا کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو دوسرا کوئی درس اور دوسرا کوئی سبق نہیں دیا۔ آپ قرآن اٹھائیے، خود قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام
950 سال تک اپنی قوم کو صرف ایک کلمے کی طرف بلاتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم کے لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اے میری قوم کے لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مان لو، اے میری قوم کے لوگ اس روئے زمین پر رب العالمین کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان سے تم اپنے منہ کو پھیر لو۔ اور یہی کلمہ طیبہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کی مدت بیست 23 سال ہے، 23 سالہ زندگی، جس میں 13 سال مکہ کی زندگی میں آپ مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی پہاڑیوں سے صرف ایک صدا لگاتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے مکہ کے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، مکہ کے لوگوں نے جب لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا تو اللہ رب العالمین نے 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو نہ نماز کی تعلیم دی، نہ صدقہ اور خیرات کے وسائل بتائے، نہ حج کے احکام و مسائل بتائے، بلکہ اللہ کے نبی 13 سال تک اسی کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ پہ محنت کرتے رہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس پر آپ نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، اپنے داعیان دین کو جہاں بھی بھیجا اسی کلمے کی طرف بلانے کی تلقین کی۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا، آپ اس دنیا سے جانے والے تھے، حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں اور کہتے کہ اے معاذ بن جبل، اللہ رب العالمین نے مجھے جو دین دیا تھا، جو دین لے کے میں اس روئے زمین پہ آیا تھا، معاذ بن جبل اس دین کی ذمہ داری میں تمہارے کندھے پہ ڈالتا ہوں۔ اور کہا انک تاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ بن جبل، ہو سکتا جب تم یمن سے آؤ تم مدینہ کی گلیوں میں مجھے ڈھونڈو گے، معاذ بن جبل میری قبر سے تمہاری گزر ہوگی، مجھے مدینہ میں نہیں پاؤ گے، میں مدینہ میں نہیں رہوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے کیا کہا؟ انک تاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ بن جبل سن لو، تم یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یمن کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو۔ معاذ بن جبل تم انہیں پہلے نماز کی تعلیم نہیں دینا، معاذ بن جبل تم انہیں رمضان کے ایک مہینے روزے کے بارے میں نہیں بتانا، معاذ بن جبل ان کے سامنے صدقہ خیرات کی بات نہیں کرنا، معاذ بن جبل ان کے سامنے حج کے احکام مسائل نہیں بتانا۔ کیوں؟ کہا فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اے معاذ بن جبل جاؤ اور یمن کے لوگوں کو اسی بات کی دعوت دو، اسی بات کی تعلیم دو، یمن کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں یعنی محمد بن عبداللہ اللہ رب العالمین کا بندہ اور رسول ہوں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس بات کو مان لیں گے تو تم انہیں نماز کی تعلیم دینا، ورنہ انہیں نماز کی تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کلمہ طیبہ سے موسوم کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اللہ رب العالمین کی اتنی عمدہ مثال بیان کرتا ہے۔ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ اس پاکیزہ درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیاں آسمان میں لہلہا رہی ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا دستور العین بنا لیا، تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کریں گے، اور کل بروز قیامت اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال کو شرف قبولیت عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کہیں پر قول ثابت سے موسوم کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اے لوگوں سن لو جو ایمان لائے ہو، رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہو، اسی قول ثابت یعنی قول لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرے گا، اور کل بروز قیامت اللہ رب العالمین تمہیں آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صحابہ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے داستان کا مطالعہ کریں تو تقریباً آج سے 1450 یا 1500 سال قبل مکہ کی تپتی ہوئی ریتوں پہ صحابہ علیہ السلام نے ایمان اور استقامت کی ایسی لازوال داستان قائم کی کہ دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ صحابہ علیہ السلام جن کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی، وہ صحابہ علیہ السلام جن کو بھوک اور پیاسا شیبے بھی تعلیم میں محصور کر دیا گیا، وہ صحابہ علیہ السلام
جنہیں مکہ کی تپتی ہوئی ریتوں پہ گھسیٹا گیا، لیکن صحابہ علیہ السلام کی قدم اللہ رب العالمین کے دین سے ذرہ برابر نہیں لڑکھائے، اس لیے کہ ان لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھا تھا، ان لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا دستور العین بنا لیا تھا۔ آپ پڑھیے صحابہ علیہ السلام کو، کتنے ایسے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، مشرکین مکہ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضا کو کاٹتے تھے، وہ تکلیف ہمارے لیے خوشی تھی، اس میں تسکین تھا۔ اللہ رب العالمین کے دین کو اقرار کرنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ہمارے سامنے ہیچ معلوم ہوئی، اور ہم نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سربلندی عطا کی، رب العالمین نے دنیا میں ثابت قدمی عطا کی، اور یہی صحابہ علیہ السلام ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہی کلمہ طیبہ ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان سلیم القلب جیسی عظیم صفت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اے لوگوں اس دن کو یاد کرو، اس ہولناکی کو یاد کرو، اس منظر کو یاد کرو جس دن تمہارے بیٹے تمہارے کسی کام آنے والے نہیں، تمہارا مال و دولت تمہارا کسی کام آنے والا نہیں، الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں اس شخص کی عزت کی جائے گی، اسے کامیابی اور کامرانی کا تمغہ دیا جائے گا، اس کے سر پہ کامیابی کا تاج رکھا جائے گا۔ من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، شفاف دل لے کے آئے گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں قلب سلیم سے مراد قول لا الہ الا اللہ ہے، قلب سلیم سے مراد ہر وہ دل ہے جو شرک کی غلاظت سے پاک و صاف ہو، قلب سلیم سے مراد ہر وہ دل ہے جو محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دھڑکتا ہو۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں کتنے سارے اختلافات ہیں، لوگ مسلک کے نام پر، لوگ ابھی امام کے نام پر اپنی الگ الگ مسجدیں بنا بیٹھے ہیں، ایک مسلمان، ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اتحاد و اتفاق ممکن ہے، اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایک مسلمان کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی امام کی زندگی کو فالو کرنے والا ہو، ایک صف میں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ اے میرے حبیب آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے، یہود اور نصارہ سے کہہ دیجئے، جو لوگ آپ کے صحابہ کو مار رہے ہیں، جن لوگوں نے مکہ کے اندر آپ کی زندگی اجیرت بنا رکھی ہے، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات بہت متفق ہے۔ تمہارے نبی موسیٰ جس بات کی دعوت دیتے تھے، تمہارے نبی موسیٰ جس کلمے کی طرف بلاتے تھے، میں بھی وہی بات لے کے آیا ہوں۔ وہ کون سی بات ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں زمین پر صرف ایک اللہ کے سامنے رکوع سجود کیے جائے، ولا نشرک به شیئا، اور رب العالمین کی ذات اطہر میں اگر کسی کو شریک کیا گیا، رب العالمین کا کسی کو پارٹنر بنایا گیا، اللہ رب العالمین کی ذات میں ذرہ برابر اگر شرک کی گئی، رب العالمین کی دربار میں میرے بھائیوں یہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو بخشے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی شرک کے بارے میں کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، کہ اے میرے نبی آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے اگر آپ کے امتی لوگ بہت سارے گناہ لے کے آئیں، گناہوں کا ڈھیر لے کے آئیں، تو اے میرے نبی میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اے نبی کریم آپ اعلان کر دیجئے میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سورہ انعام پڑھیے، سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین 18 نبیوں کا نام لے کے 18 نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے آخر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، میں تمہیں دنیا میں بھیج اس لیے رہا ہوں کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کر دو، میں تمہیں دنیا میں بھیج اس لیے رہا ہوں کہ تم شرک کا خاتمہ کر دو۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، یہ اللہ کے دین کو لے کے آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے انبیاء کی جماعت اگر تم نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اے انبیاء کی جماعت اگر تم نے بھی شرک کر لی تو تمہاری ساری کی ساری محنتیں برباد ہو جائے گی، تمہارا نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ خیرات اور تمہاری ساری محنتیں اور جتن رب العالمین کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، اس لیے کہ تم شرک کیے ہو۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کل قیامت کے دن بندے مومن کو نجات ملنے والی ہے۔ ایک مسلمان کو اسی کلمہ طیبہ کے ذریعے جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے والی ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، کہ اے میری قوم کے لوگ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم ہو کہ مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی مکہ کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے اصحاب کو ہمارے قبیلے کے لوگ ستا رہے ہیں، اے نبی کریم بلال کے گلے میں رسی باندھ کر مکہ کی تپتی ہوئی ریتوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپس میں سمجھوتا کیوں نہ کر لیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہمارے لات اور عزا کی عبادت کرو، اور اللہ کے نبی آنے والے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کافرون کو نازل کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے نبی بتا دیجئے سمجھوتا ہمیں منظور نہیں ہے، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی عبادت کرے وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، جو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشانی ٹیکے وہ جا کے پیر اور فقیری کرے، کہیں اور آ جا کے پیشانی ٹیکے۔ اے میرے نبی بتائیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مکہ کی ان ریتوں کو اپنے خون اور پسینے سے سینچ دیں گے، لیکن میرے نبی اعلان کر دیجئے ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آج ہم اپنی سماج کے اندر دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں، مسلمانوں کے حالات اتنے گرے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا، اپنے آپ کو قال اللہ اور قال الرسول کا یہ دعوے دار مسلمان، تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، 2-4 سال اولاد نہیں ہوئے، میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ مسلمان اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کے جا کے کہیں بھی اپنی پیشانی کو ٹیک کے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے، ایک مسلمان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن میزان میں اگر سب سے بھاری کوئی چیز ہوگی تو تمہارے مال و دولت نہیں ہوں گے، تمہارے دکان و مکان نہیں ہوں گے، تمہارے بال و بچے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی اور سب سے بھاری چیز اگر کوئی چیز ہوگی تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، قال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، قال یا ربی قل لعبادک یقولوا ھذا، قال قل لا الہ الا اللہ، قال انما اريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو ان السماوات السبع والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، اے میرے پروردگار تو مجھے کوئی ذکر سکھا دے، مولا تو مجھے کوئی دعا سکھا دے جس کے ذریعے میں تیری بڑائی بیان کروں، تیری کبریائی بیان کروں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا ربی قل لعبادک یقولوا ھذا، اے میرے مولا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، میرے مولا جو نمازوں سے دور ہے وہ بھی قول لا الہ الا اللہ کا دعوے دار ہے، اللہ رب العالمین جو تیری عبادت میں شرک کرتا ہے وہ بھی قول لا الہ الا اللہ کا دعوے دار ہے، جو تیرے علاوہ کہیں اور جا کے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، شریعت اسلامیہ کا سودا کرتا ہے، مولا کریم وہ بھی تو قول لا الہ الا اللہ کا دعوے دار ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انما اريد شيئا تخصني به، مولا میں کلیم اللہ ہوں، مولا میں تیرا نبی ہوں، مجھے کوئی اسپیشل چیز سکھا، مجھے کوئی انوکھی چیز سکھا جسے آج تک تو کسی کو نہیں سکھایا ہو۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ تم قول لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ سن لو، اگر 7 آسمان، ایک آسمان نہیں، اللہ نے کہا اگر 7 آسمان اور 7 زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قول لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کے نبی نے کہا مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ قول لا الہ الا اللہ کا پلڑا کا بھاری ہوگا جب ہم شرک کی غلاظت سے دور رہیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو شرک کی غلاظت سے پاک و صاف کر کے رب العالمین کے دربار میں
پاک و صاف حاضر ہوں گے، تب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اس روئے زمین پر محنت کیے تھے، اللہ کے دین کا پرچار کیے تھے۔ نوح علیہ السلام کا آخری وقت تھا، نوح علیہ السلام کو لگا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ اے میرے بیٹے 950 سال تک میں نے اتنی دکان اور مکان بنائی، 950 سال تک میں نے اتنی دنیا کمائی، بلکہ اپنے بیٹے کو کہتے میرے بیٹے ہو سکتا ہے صبح میں تیرے درمیان نہ رہوں، میرے بیٹے ہو سکتا ہے صبح میں اپنے اہل و عیال میں نہ رہوں، اور اپنے بیٹے کو کہتے آمرک بلا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے تو لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، میرے بیٹے اگر میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، لیکن اے میرے بیٹے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة رجحت بهن، اے میرے بیٹے یہ بھی سن لے، میں تجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیوں کر رہا ہوں، میں تجھے اس کلمے کو پکڑنے کی وصیت کیوں کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے سن لے فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، اے میرے بیٹے اگر 7 آسمان اور 7 زمین ترازو کے ایک پڑے میں رکھ دیا جائے وَأُوذِيَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور میرے بیٹے اس لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پڑے میں رکھ دیا جائے رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو اے میرے بیٹے یہ لا الہ الا اللہ کا پڑا بھاری ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لو ان السماوات السبع والارضین السبع كن في حلقة مبهمة لقسمتهن لا الہ الا اللہ، اے میرے لخت جگر تو یہ بھی سن لے اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو ملا کے گولا تیار کر دیا جائے لقسمتهن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ اتنا پاورفل ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اے میرے بیٹے اسی لیے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ میرے بھائیوں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر شيئا من هذا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر أو حسنة فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول احذر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، فيقول إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتاشت السجلات وثقلت البطاقة۔ میرے بھائیوں یہ پوری کی پوری حدیث جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، پرچی والی حدیث، کارڈ والی حدیث، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایسے آدمی کو بلائے گا، اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، فینشر علیہ 99 سجلا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھول دے گا، اور یہ 99 رجسٹر گناہوں اور معصیت سے بھرے ہوں گے، بدکاریاں ہوں گی، سیاہ کاریاں ہوں گی۔ یہ 99 رجسٹر اس بندے کے سامنے اللہ رب العالمین کھولے گا، اور کہا گیا کل سجل مد البصری، یہ رجسٹر دنیا کا کوئی رجسٹر نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی کاپیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کل سجل مد البصری، ایک رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی تا حد نظر ہے، انسان جہاں تک دیکھتا ہے اس کی نگاہیں جہاں تک جاتی ہے اتنا لمبا چوڑا ایک رجسٹر ہے۔ یہ رجسٹر اللہ رب العالمین اپنے اس گنہگار بندے کے سامنے کھول دے گا، اس کے بعد کہے گا اتنکر شیئا من ھذا، ہے میرے بندے بتا یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہیں، معصیت اور بے حیائی اور بدکاری سے بھرے ہیں، اتنکر شیئا من ھذا، کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اظلمک کتبت الحافظون، میرے بندے دیکھ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ تو نہیں کیا تھا اور یہ میرے فرشتے اس بات کو لکھ لیے ہیں۔ بندہ کہے گا فیقول لا یا رب، اے اللہ میں نے جتنی حرکات کیے تھے، جتنی سکنات کیے تھے، جتنے گناہ کیے تھے، یہ سارے کے سارے چیز اس رجسٹر میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا افلک عذر او حسنہ، میرے بندے 60 سالہ زندگی تھی، 70 سالہ زندگی تھی، اتنا گناہ کر کے آیا ہے، افلک عذر او حسنہ، کوئی عذر ہے؟
آج میری عدالت میں پیش کر، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ فیبہت الرجل ویقول لا یا رب، اللہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے بلا ان لک عندنا حسنہ، ہے میرے بندے تو گھبرا نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ وَإِنَّهُ لَا تُظْلَمُ، اے میرے بندے آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَيُخْرِجُ لَهُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو اللہ رب العالمین ایک پرچی نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، اس کارڈ میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے کہے گا احضر وزنک، میرے بندے وہ میزان ہے، وہ ترازو ہے جہاں پہ بندوں کے نام اعمال تولے جاتے ہیں، جہاں پہ تو اپنے رجسٹر کو، اس پرچی کو جا کے اوزن کر۔ بندہ کہے گا یا ربی ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، مولا تو مجھے ذلیل اور رسوا کیوں کر رہا ہے؟ اے اللہ یہ 99 رجسٹر، ایک چھوٹی سی پرچی، اللہ کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے انک لا تظلم، میرے بندے آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، جا کے اس پرچی کو اوزن کر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فتوضع السجلات فی کفہ والبطاقۃ فی کفہ فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، کس بندے کے 99 رجسٹر ترازو کے ایک پڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ پرچی، وہ کارڈ ترازو کے دوسرے پڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور یہ پرچی اوزن کی وجہ سے بھاری ہو جائے گی، اور یہ رجسٹر ہلکی کی وجہ سے اوپر ہو جائے گا۔ میرے بھائیو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے نام اعمال میں کب بھاری ہوگا، میزان میں کب وزنی ہوگا؟ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین کے دین میں سودا بازی نہیں کریں گے، مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، لیکن صحابہ علیہ السلام کے داستان کو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گے، اسی سے مدد مانگیں گے، اسی سے منت سماجی کریں گے، وہی ہماری منتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کل قیامت کے دن ہمارے میزان میں بھاری ہوگا۔ ورنہ معاف کیجئے، اللہ رب العالمین جہنم انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو لوگ دنیا میں آ کے رب العالمین کے دین کے ساتھ سودا بازی کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم میں جھول کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی دہلتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ کانت لہ عدد 10 رکاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان۔ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اسی رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کرنے کے بارے میں، رب العالمین کو معبود حقیقی کہنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، کہ اگر کوئی بندے مومن ایک دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کانت لہ عدد 10 رکاب، اس کلمے کا اقرار کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً، اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ وَمُحِيَّتْ عَنْهُ سَيِّئَةٌ، اس کے نام اعمال سے 100 گناہ ہٹا دیے جائیں گے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ رب العالمین شیطان کے چال سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کے فریب سے اس بندے مومن کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم مسلمانوں کے گھرانوں کا حالات دیکھیں، خاص طور سے عورتوں کے ہاں جو یہ رواج ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے اسے بیماری نہیں چھوڑتی ہے، ہماری ماؤں کے ذہنوں میں، ہماری بہنوں کے ذہنوں میں یہ گمان اس طریقے سے بیٹھ گیا ہے کہ یقیناً کوئی جادو ٹونا ہوگا، کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہوگا، اور ہماری مائیں اور بہنیں کسی کی عورتوں کے کہنے پہ نہ جانے کہاں پہ جا کے اللہ رب العالمین کے دین کا سودا کرتی ہیں، رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کے کہیں اور پیری فقیری کرتی ہیں، رب العالمین کے چوکھٹ کو چھوڑ کے کسی اور کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا کے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بحیثیت غارزن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ شرک کا دخول ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے غیر موجودگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے،
کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی چور راستے سے رب العالمین کے دین میں سودا کر کے ہمارے گھروں کو شرک اور بدعت کا اڈا بنایا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا دستور العین بنایا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور فضیلت کو اپنے بچوں کے اور اپنی نسلوں کے اندر ڈالا جائے۔ یہی کلمہ طیبہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا معاذ قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی نے تین بار کہا یا معاذ، اے معاذ، اے معاذ۔ میرے نبی، اے میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی ایک بار کہتے کہ اے معاذ میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں تم سن لو، تو معاذ سننے والے تھے، اس لیے کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ شریعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے، اسی معنی مفہوم کو سمجھانے کے لیے تین بار کہا کہ اے معاذ، اے معاذ تم مکمل طریقے سے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، معاذ سن لو، میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ اے معاذ سن لو، اس روئے زمین پہ جو آدمی اس بات کا اعلان کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، آفتوں کو دفع کرنے والا رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور محمد بن عبداللہ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کر لے، تو اے معاذ اللہ رب العالمین نے اسے بندے کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت معاذ بن جبل جب اتنی بڑی بات سنتے ہیں، اتنی خوشی کی بات سنتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں افلا اخبر بها الناس فیستبشرون، اے اللہ کے نبی کیا میں جاؤں اور صحابہ کو بتا دوں، لوگ خوش ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اذن یتکلوا، کہ اے معاذ بن جبل صحابہ اسی بات پر بھروسہ کر لیں گے، عمل کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے کتمان علم کے خوف سے امت کے سامنے حدیث رکھی کہ فلاں دن فلاں سواری پہ اللہ کے نبی نے میرے سامنے ایسی بات کہی تھی۔ میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہتے یا رسول اللہ من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ کو لگا کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے لیے سفارش کریں گے، ابو ہریرہ کو لگا کہ اللہ کے نبی عمر کے لیے، علی کے لیے، طلحہ زبیر کے لیے، حسن حسین کے لیے سفارش کریں گے، اس لیے اللہ کے نبی سے سوال کر بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ کس کے لیے آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں لڑیں گے؟ کس کے لیے وکالت کریں گے؟ کس کے لیے جنت میں جانے سے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بحیثیت وکیل کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ تم نے بہت عظیم بات پوچھ لی ہے، اگر تم نے بات پوچھی ہے تو ابو ہریرہ سن لو، من اسد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ، کہ اے ابو ہریرہ جو دل کی گہرائی سے، نیتی کے ساتھ، دل کی سچائی سے اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی مان لے گا، شرک سے دور رہے گا، میں رب العالمین کے دربار میں بحیثیت وکیل اس کی سفارش کروں گا۔ میرے بھائیوں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ضرورت ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، جس دن حاجی فقیرانہ لباس میں ایک چادر ایک تہمد میں اللہ رب العالمین کے سامنے میدان عرفات پہ کھڑے ہو کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، توحید کو اجاگر کرتا ہے، توحید کے پرچم کو بلند کرتا ہے، رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اور سب سے عظیم بات جو میں اور میرے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کہتے تھے وہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں باتیں نہیں، وقت نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہے۔ آج ہم اپنے سماج کے اندر دیکھیں تو ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں
اس بات کو ڈالا جاتا ہے کہ اگر آپ نے صوفیت کا سلسلہ پکڑ لیا, آپ فلاں بابا کے پیچھے لگ گئے, ان کے دامن کو پکڑ لیے, تو آپ کو اپنے دامن کے ذریعے, اپنے سلسلے کے ذریعے رب العالمین کے حق میں جنت میں داخل کر دیں گے. ان کا دامن تم پکڑ کے مچل جاؤ گے. میرے بھائیوں, یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو یاد کیجئے. اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ یا امی قل لا الہ الا اللہ, میرے چاچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. آپ کے چچا دنیا سے چلے گئے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں آپ کے چچا ابو طالب کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. اللہ کے نبی کے قدم سے قدم ملا کے کھڑے رہے. جو بھی مصیبتیں آئی, جو بھی پریشانیاں آئی, آپ کے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. ایک بار مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب, یہ آپ کا بھتیجا ہے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, مکہ کی سرزمین پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. اے ابو طالب, اپنے اس بھتیجے کو سمجھا لیجئے. اللہ کے نبی شام پہ جب گھر آتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے, میرے کندھے پہ اتنا بوجھ مت ڈال کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں. اللہ کے نبی کو یاد آ گیا کہ میری پیدائش سے پہلے میرے والد اس دنیا سے چلے گئے, میری ماں چلی گئی, میں یتیم ہو گیا تھا. اے میرے چچا, اس دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں تھا. اگر مکہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کی دعوت دیتا تھا تو محض اس لیے کہ میرا چچا میرے ساتھ کھڑا ہے. آپ کے رہتے ہوئے کسی نے میرے گریبان کو نہیں پکڑا, مجھے چاٹا نہیں مارا. اس وقت ابو طالب نے کہا تھا کہ میرے بھتیجے جا, تو اللہ کے دین کا پرچار کر. جب تک میں اس دنیا میں ہوں, میرے رہتے ہوئے تیرے اس دین میں کوئی روڑا نہیں بن سکتا ہے. اس چچا کے بارے میں اللہ کے نبی نے استغفار کرنے کی پلان بنائی کہ چچا کے لیے مغفرت کی جائے. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر دی, وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کہ ہے نبی کریم, آپ کے چچا تھے, آپ کا خون تھا, انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بڑے احسان کیے ہیں, لیکن اے میرے نبی, آپ اپنے چچا کے لیے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کا سگا باپ کلمہ لا الہ الا اللہ سے سمجھوتا کرتا تھا, آپ کی وہ ماں جس کے لختی جگر کو پی کے آپ بڑے ہوئے ہیں, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم سے بغاوت کرتی تھی, آپ کا وہ بیٹا جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے سمجھوتا کرتا تھا, اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے نہیں ہوئے تو تمہارے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک بار اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا, یا فاطمہ سلنی ما شئتی من مالی, اے میری لخت جگر, میری مال میں سے جو اگر تو کچھ چاہتی ہے تو مانگ لے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا, ما اغنى عنك من اللہ شیئا, اے میری بیٹی, اللہ رب العالمین کے ہمیں تیری سفارش نہیں کر سکوں گا, تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے, نوح کی زندگی کو یاد کیجئے. نوح نے 950 سال اللہ کے کلمے کی دعوت دی. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کے سامنے ڈوب رہا ہے, اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں مولا میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ رب العالمین نے کہا نوح نہیں, وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا. کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام آئیں گے, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ابراہیم کے باپ آزر آئیں گے اور اپنے بیٹے سے کہیں گے, اے میرے بیٹے, میں آج جہنم کی دہلتی ہوئی آگ دیکھ رہا ہوں, میرے بیٹے میں تجھے جہنم سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, اے میرے ابا, میں اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا تھا, اس چھوٹی سی بات میں آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا, دہلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. اس وقت آزر کہیں گے, اے میرے بیٹے, آج میں تیری بات مانوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے اور کہیں گے, اے اللہ, میں خلیل اللہ ہوں, تیرا دوست ہوں, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے ذلیل نہیں کرے گا. اللہ, اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے کہ ایک نبی جنت میں جا رہا ہے, اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک تو اعلان کر دیا, انی حرمت الجنہ علی الکافرین, کہ اے ابراہیم علیہ السلام, میں نے اس جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا. اب چاہے تمہارا باپ ہو, تمہارا بیٹا ہو, تمہاری ماں ہو, کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, وقت نہیں, یہ باتیں بہت ساری ہے. اللہ رب العالمین سے آخر میں اسی بات کی دعا ہے کہ مولا کریم کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے. مولا کریم کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. مولا کریم, جب تک ہم اس دنیا میں رہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پہ قائم و دائم رہیں. ہمارا خاتمہ ہو تو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.